نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج صرف ایک ٹاپک کے حوالے سے بات کروں گا کہ اگر کوئی آدمی سحری کر رہا ہو اور اس دوران اذان ہو جائے تو اس وقت کیا حکم ہے۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ روزہ رکھ رہا ہو کوئی شخص، سحری کر رہا ہو اور اس دوران اذان ہو جائے تو فوراً انسان کو اپنا کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جب فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اذان دیتا ہے، ہمارے ہاں چونکہ پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر ایسے ہی وقت میں اذان دی جاتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت یا فجر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تب اذانیں دی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ سحری کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، اب فجر کی اذان کا اور فجر کی نماز کا وقت سٹارٹ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ اذان سحری کھا رہا تھا، کوئی چیز کھا یا پی رہا تھا، اس دوران اذان ہو گئی اور وہ شخص کھاتا یا پیتا رہا، اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر روزے کے حوالے سے جو چیز بات ارشاد فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے وقت کو بیان کیا کہ بھی روزے کا وقت ہے کیا ہے اور اذان فجر کا وقت کیا ہے، کہ روزے کا وقت اس وقت تک ہے کہ جب تک فجر کی اذان کا، فجر کی نماز کا وقت نہیں شروع ہو جاتا۔ تو جیسے ہی فجر کی اذان یا فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو روزہ اس وقت تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جیسے ہی اذان کا وقت قریب ہو جائے اس سے پہلے ہی ہمیں اپنے کھانے اور پینے کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے۔ یہاں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضرور کروں گا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اس ٹائم سحری کوئی شخص سحری کر رہا ہو تو کھاتا اور پیتا رہے، اور اس کی دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد اس کا مطلب بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث کیا ہے؟ المستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمع احدکم النداء، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اذان کی آواز سنے، والاناء فی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ کے اندر ہو، مطلب وہ آدمی کھا اور پی رہا ہو، اس دوران اذان ہو جائے تو فلا یضعہ، اس آدمی کو اپنا کھانا پینا جاری رکھنا چاہیے، اپنا برتن چھوڑنا نہیں چاہیے، حتی یقضی حاجتہ منہ، جب تک کہ وہ آدمی اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ اس حدیث سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے کہ حدیث کے بظاہر الفاظ سے یہی لگتا ہے کہ آدمی جب اذان ہو جائے سحری کے دوران اور کھا اور پی رہا ہو، جب تک اذان ہو رہی ہو تو اس کو کھاتے اور پیتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بات بیان فرمائی۔ لیکن اس حقیقت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس کا مطلب وہ اور ہے۔ وہ کیسے اور ہے؟ میں آپ کے سامنے اس کی حدیث کا مطلب اور وضاحت بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس حدیث کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دو مؤذن ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے۔ کون تھے؟ سب سے پہلے جو مؤذن تھے ان کا نام تھا بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابی تھے جو مؤذن تھے ان کا نام تھا وابن ام مکتوم الاعمى، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نابینا صحابی تھے۔ تو یہ دو صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مؤذن تھے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان بلالا یؤذن بلیل، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے ہیں وہ رات کے لیے دیتے ہیں، تہجد کے وقت کے لیے دیتے ہیں۔ اور جب کہ آپ علیہ السلام نے ساتھ بیان فرمائی یہ بات کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تو لہٰذا آپ کھاتے اور پیتے رہا کرو، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، جب تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم
اذان نہ دے دیں تب تک آپ کھاتے اور پیتے رہیں۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو اس وقت کھاتے اور پیتے رہو، یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم والی اذان نہیں، بلکہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان ہے جو وہ تہجد کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اذان ہو رہی ہو اور برتن آپ کے ہاتھ کے اندر ہو تو آپ کھاتے اور پیتے رہیں، اپنا کھانا اور پینا نہ روکیں۔ اس حدیث کا تعلق جو لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس حدیث کا تعلق بنیادی طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے ساتھ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تہجد کے وقت میں دیا کرتے تھے، اور جو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیا کرتے تھے وہ فجر کی اذان کے لیے تھا، فجر کا وقت، فجر کی نماز کے لیے تھا۔ اس لیے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس چیز کو ہم خود بھی اس چیز کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صبح کے وقت اذان شروع ہوگی اور ہم کھا اور پی رہے ہیں اور پورا دن ہم بھوکے اور پیاس میں گزار دیں اور حقیقت میں ہمارا روزہ ہوئی نہیں، ہم اتنی مشقت بھی برداشت کریں اور اس کا اجر و ثواب بھی کچھ نہ ہو، بلکہ الٹے ہم اللہ کے ہاں گناہگار ہو جائیں۔ اس چیز کی ہمیں احتیاط کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔